اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، ریاض الصالحین کی جلد اول جو ہے والیوم 1 اس کا چیپٹر نمبر 20 نمبر چیپٹر جو ہے وہ آج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس اللہ کے شکر کے ساتھ اور اس کی تعریف کے ساتھ ہم شروع کریں گے، جس نے ہمیں یہ ہمت اور طاقت دی اور جس نے ہمیں استقامت نصیب فرمائی کہ ہم اس کے کلام کو اور اس کے محبوب اور ہمارے بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے یا ان کی سنت اور حدیث سے شروع کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مزید استقامت اور پختگی عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چیپٹر نمبر 20 نمبر چیپٹر، جیسا کہ یہاں پر یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کا ٹاپک ہے، عنوان ہے خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان۔ خیر جو ہے کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، بھلائی کو ہی کہتے ہیں، عام ترجمہ جو ہم یہی کرتے ہیں، خیر بھلائی ہے، ترجمہ وہی ٹھیک ہے۔ اس میں ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے، چاہے اجتماعی طور پر ہو، چاہے انفرادی طور پر ہو، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، چاہے آپ نے کوئی مال و دولت خرچ کر کے کی، چاہے کسی کو کچھ اپنا وقت صرف کر کے دی، چاہے تھوڑے سا اپنا علم یا اپنا جو آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نالج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یا حکمت عطا کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کسی کی خیر خواہی کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے کچھ کام کیا، کچھ مشورہ دیا، کچھ مدد کی، کچھ بھی کسی بھی طرح کی، وہ تو ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ تو خیر بھی ایک بہت ہی وسیع اس کا احاطہ ہے اور بہت ہی وسیع ٹاپک رکھتی ہے۔ بہرحال خیر کی طرف رہنمائی کرنا، رہنمائی کا مطلب ہے کہ خیر کا رستہ بتانا، بھلائی کا رستہ بتانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب خیر تو یہ ہے جو بھلائی جو ہم نے دیکھا، اور خیر کی طرف رہنمائی یعنی خیر کا رستہ بتانا، خیر کی طرف راغب کرنا، خیر کی طرف ترغیب دینا، یا کسی بھلائی کی طرف کسی کو اس رستے پر چلا دینا، ٹھیک ہے، اس کی رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنا یا ہدایت اور گمراہی کی طرف بلانے کا۔ ہدایت، خیر جو ہے، خیر ایک بھلائی کا نام ہے، اور ہدایت جو ہے وہ تو پیورلی اللہ کے احکامات کی طرف مطلب سے منسوب ہے، کہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکامات ہیں، جو فرضی ہیں یا نفلی ہیں یا جس طرح کے بھی معاملات ہیں، اور خاص کر روحانی اعتبار سے یعنی عقیدے کے اعتبار سے جو مطلب معاملات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہدایت اور گمراہی تو پھر پتہ ہے آپ کو کہ ظلم اور زیادتی اور گناہوں کی طرف، تو ہدایت اور گناہوں کی طرف بلانے کا بیان، یہ اس کا ٹاپک ہے۔ ظاہری طور پر بڑا آسان سا اور بڑا عام فہم سا ٹاپک ہے، اور حقیقت میں بھی یہ بڑا ہی عام فہم ہے، بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت کوشش ضرور کرنی پڑے گی، کیونکہ
کام چاہے جتنا بھی آسان ہو اس کے اوپر عمل کرنا ہی در حقیقت معنی رکھتا ہے. خالی اس کو پڑھ لینا، سمجھ لینا، اس کا پتہ ہونا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، صرف اس سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں جو چیز پتہ چلی کہ یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو پتہ چلے کہ یہ کام غلط ہے اس سے اجتناب کرنا ہے. تو تب ہی وہ خیر یا بھلائی جو اللہ تعالیٰ نے یا ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تو تب ہی اس کا فائدہ ہوگا. ادروائز آپ کے خالی علم کا بغیر عمل کے کوئی فائدہ نہیں. تو شروع کرتے ہیں حسب عادت. شروع میں آیات جو ہیں وہ یہاں پر کوٹ کی گئی ہیں. یہ پہلی آیت جو ہے سورہ قصص سے لی گئی ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 87 ہے، 87 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ. یہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں کافروں کے ساتھ کچھ معاملہ چل رہا تھا، تو کافروں کے ساتھ اس طرح سے معاملے ہو تو کافروں کے مقابلے میں تم نے اللہ کی طرف بلاؤ، اور اگر وہ راستے پر آ جائیں تو پھر مطلب ان کے خلاف کچھ ایسے معاملات میرے ذہن میں نہیں. بہرحال تو اس آیت کا ٹکڑا جہاں پر جو ذکر کیا گیا وہ یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ، یعنی خیر اور بھلائی کے لیے کسی کی دعوت دو، ان کو اللہ کے حکم کی طرف بلاؤ، ان کو اللہ کے حکم کی طرف راغب کرو. اسی اگلی آیت جو ہے یہ آیت سورہ نحل سے لی گئی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظۃ الحسنہ. موعظہ حسنہ یعنی حسن اچھی نصیحت کے ذریعے، حسن نصیحت کے ذریعے بلاؤ. اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ یا اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ. یعنی جب بھی کسی کو نصیحت کرو، جب بھی کسی کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، تو وہ ایک حکمت بھری اور نصیحت بھری ہونی چاہیے. حکمت جو ہے وہ مطلب آپ کے وائز ڈیسیژن، وائز جس کو کہتے ہیں ہم انگلش میں، بہت ہی عقل مندانہ طریقے سے، بہت ہی سوچ سمجھ کر اس کو، اگر کسی کو آپ راستے پر بلا رہے ہیں اللہ کے راستے پر، خاص کر ایسے لوگ جو یا تو نان مسلم ہیں یا جو سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں. اگر جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلی سورہ میں، خاص کر جو مکی سورہ تھی اس میں مشرکین کے لیے گمراہی کے بہت زیادہ ہے، اور گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کو گمراہی کی طرف ہی چھوڑ دیا. اس کی وجہ کیا تھی، ہم نے 2-3 دفعہ پڑھی بھی تھی کہ ایک دفعہ اگر کوئی انکار کرے تو پھر دوبارہ جب اس سے بات کریں تو اس کو تھوڑی سی مزید حکمت کے ساتھ مزید، کیونکہ اگر وہ دوبارہ انکار کرے گا تو وہ دوبارہ اپنے انکار میں اور پختہ ہو جائے گا. دوبارہ وہ کہہ لیں کہ اس میں ایک ریئیکشن آ جائے گا، اس میں ایک غصے کا عمل جو ہے وہ عنصر جو ہے وہ آنا شروع ہوتا جائے گا. جیسے جیسے ہم اس کو نصیحت کریں گے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ٹھوس حکمت عملی کے، تو اس کو غصہ آتا جائے گا. وہ یہ سمجھتا رہے گا. خاص کر نان مسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. خاص کر ہم اپنی کسی انڈرسٹینڈنگ یا کسی ایسی بات جس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے اپنایا ہوا ہے کہ یہی سچ ہے، جب اس کو ہم تھوڑا سا توجہ دلائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو ہم اس کو اچانک سے سڈنلی سے اس کو ایکسیپٹ کر لینا یا کرا لینا یہ تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا ہے، اور نان مسلمز کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے. تو جب بھی ان کو بلائیں اس طرح سے بلائیں کہ وہ تھوڑی سی سوچ بچار کریں، ان کو اٹریکٹ کریں، ان کو انوائٹ کریں اس طریقے سے، اس حکمت کے ساتھ کہ وہ اس کی طرف راغب ہونا، کہ اس طریقے سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی عادت اس طرح کی ہے، ہم اپنے رویے کو یا اپنے بیہیویئر کو کچھ اس طرح سے کریں. یہ بھی حکمت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ ہماری بات سنیں، اور اگر ہماری آدھی بات سن کے ہی وہ انکار کر دے گا تو وہ جیسے جیسے ہم بات کرتے جائیں گے وہ اپنی انکار میں اور شدت پیدا کرتا جائے گا، اور وہ پھر گمراہی کی طرف یا دوری کی طرف نکل جائے گا. تو اس لیے ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف جب بھی بلاؤ تو بڑی حکمت کے ساتھ بلاؤ. وہ موعظۃ الحسنہ، اور بہت ہی اچھی نصیحت، حسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ، بہت ہی اچھے طریقے سے، پیار سے، بہت ہی پولائٹ ہو کر، بہت ہی مطلب نرمی کے ساتھ اس سے بات کرو، اس سے نصیحت کرو، اس کو مطلب سمجھاؤ یا جس طریقے سے بھی. یعنی اللہ کی طرف جب بھی بلاؤ تو بڑی حکمت اور بڑی ہی اچھی طریقے سے نصیحت کرتے ہوئے بلاؤ.
اسی طرح سے آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 یہاں پر کوٹ کی گئی ہے، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، یہ ہم نے پڑھی بھی تھی، اور اسی آیت کا، یہ آیت کا کچھ حصہ ہے، اسی آیت کا آگے کچھ حصہ یہ بھی ہے بڑا بہت ہی مشہور، ہمیں سب کو پتہ ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کی طرف دوسروں کو بلاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کو بلاؤ یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہوں اور ظلم کے معاملوں میں کہ ایک دوسرے کی مدد مت کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو یہ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، اور جو بہت ہی مطلب کھلے معنی کے ساتھ ہے کہ جب بھی تم ایک دوسرے کو دیکھو کہ کوئی تقویٰ کر رہا ہے، نیکی کا کوئی کام ہے، تو اس میں تم ضرور ایک دوسرے کی مدد کرو، اس میں آسانی پیدا ہو جائے، اس میں اور زیادہ مطلب برکت آ جائے، اور اگر دیکھو کہ کوئی گناہ کا یا کوئی زیادتی کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کی مدد نہیں کرو، بلکہ اس کی مدد تو ہم اس کو واپس نیکی کی طرف یا واپس اپنے رب کے راستے کی طرف بلا کر ہم کر سکتے ہیں۔ یہ نیکی کی طرف تعاون ہے، یعنی اگر کوئی برائی کا کام کر رہا ہے تو اس کو نیکی کی طرف بلانا جو ہے اس کی طرف ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی شامل ہو کر اس کو اور زیادہ ترویج جو ہے دینی شروع کر دی جائے۔ اسی طرح سے آل عمران کی آیت نمبر 104 یہاں پر آگے کی گئی، کوٹ کی گئی، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی سارے کا سارا معاشرہ نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو مختص ہوں اس کام کے لیے کہ اللہ کے حکم کی طرف، نیکی کی طرف، وہ خیر کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ اس میں جیسے یہ مختلف قسم کا مدارس اور علماء جو ہیں وہ یہ ان کی جماعت جو ہے، چاہے کسی بھی طرح کی جماعت ہے، چاہے وہ تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ اپنے مسجد یا مدرسے میں بیٹھتے ہیں، چاہے وہ ممبر کے اوپر خطبات اور درس دے کر ہیں، بلکہ آج کل تو آن لائن بھی، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن بھی اس کی بہت زیادہ مطلب ٹرینڈ ہے اور بہت زیادہ فیسلٹیز ہمیں اویلیبل ہیں۔ تو ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو مختص ہو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اور وہ اس گروہ کی پھر ذمہ داری جو ہے وہ باقی امت کے اوپر آتی ہے کہ ان کے مطلب جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ تو الحمدللہ کچھ حد تک ہمارے جو معاشرے ہیں اس میں یہ موجود ہے روایت، اللہ کے شکر سے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت ساری اصلاحات کی اور بہت ساری امپروومنٹس کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہمارے جو علماء جو دین کے ہیں ان کو اپنی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ جو جدید عصری تقاضے جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا میچ کرنا ہے، تاکہ ان کو اپ کمنگ چیلنجز کا اندازہ ہو جائے کہ آئندہ فیوچر میں آنے والے چیلنجز کتنے بڑے بڑے ہیں، جس کا ہمیں ابھی تک اتنا ادراک نہیں آ رہا، لیکن مستقبل میں کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے وہ تو مطلب مستقبل ہی بتائے گا، لیکن ہمیں اس کا اندازہ ضرور ہے، جس طرح سے آج کل مطلب معاملات جو ہیں وہ جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، حالات و واقعات، اور آئندہ آنے والے حالات مطلب ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بہت سارے میٹر جو ہیں ہمارے سامنے ہیں جو اگر 50 سال پہلے سوچتے تو کوئی یقین بھی نہ کر سکتا کہ کیا ایسا بھی زندگی میں ممکن ہو سکتا ہے کبھی، لیکن آئندہ آنے والے کچھ معاملات ایسے ہیں جو قرآن و سنت سے جو پیش گوئیاں ملتی ہیں وہ تو حقیقت ہے ہی ہیں، لیکن اپنے روزمرہ زندگی یا پچھلے 20 25 30 سال کی زندگی سے تجربہ حاصل کر کے بھی ہم کچھ اندازے کر سکتے ہیں کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف کے معاملے جو ہیں وہ چلتے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 98 میں جب میں ماسٹرز میں تھا تو وہاں پر ہمارے ایک پروفیسر نے ہمیں بتایا تھا کہ دیکھو آج کل تو یہ جنگیں جو ہیں وہ عراق پر اس وقت معاملہ کیا ہوا تھا یو ایس کی وجہ سے طرف سے، اور وہ تیل کا ہی میٹر تھا، واللہ عالم یہ پولیٹیکل میٹر ہیں، اس میں دلوں کے اندر کے حالات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر کچھ جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق کچھ تیل اور مال و دولت کے چکر میں ہی تھا۔
تو اس وقت ہمارے اس پروفیسر نے کہا تھا کہ دیکھو آج سے 200 سال پہلے جو ہے نا وہ جنگیں ہوتی تھی زمین حاصل کرنے کے لیے، ملکوں کے اوپر قبضے کیے جاتے تھے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی زمین کو وسیع کرنے کے لیے۔ آج جنگیں ہو رہی ہیں تیل کے اوپر اور دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ آج سے 50 سال بعد آپ دیکھو گے کہ آپ جنگیں ہوں گی پانی کے حاصل کرنے کے لیے، پینے والے پانی کے لیے، پینے والے پانی کے لیے۔ اس وقت ہم نے سوچا، میں نے بھی سوچا تھا کہ پینے والے پانی کے لیے، پانی تو مطلب سب سے زیادہ مقدار میں زمین کرہ ارض پر پانی ہی پانی ہے، تو پینے والے پانی کے لیے جنگیں ہوں گی۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ پینے والا پانی جو ہے وہ کتنا ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی مطلب آہستہ آہستہ سے کیسے یہ ٹرینڈ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت ہمیں آشکار ہونا شروع ہو جائے گی اگلے چند سالوں میں۔ بلکہ سننے میں آیا کہ بڑے بڑے سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے ڈیولپڈ سٹیز جو ہیں، وہاں پر پانی جو ہے، پینے والا پانی وہ آسانی سے میسر نہیں ہوتا، اور باٹلز وغیرہ میں اور ادھر ادھر سے وہ پانی لے کر پیتے ہیں، جس کو بڑا ہیوی اماؤنٹس پے کرنی پڑتی ہیں۔ تو فیوچر کے جو چیلنجز ہیں، فیوچر کے چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو پانی کا بچت کرنا، اور پانی کو بڑے دھیان سے استعمال کرنا، ضائع ہونے سے بچانا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور ہمیں اس کی اہمیت صحیح معنوں میں اندازہ ہوگی جب واقعی ہی پانی ہماری ضرورت کے لیے نہیں ہوگا، اور خدا نہ خواستہ ہم پانی کے لیے پھر ترس جائیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سارے میٹرز ہیں جس میں پھر ہمیں لگتا ہے کہ ضرور یہ مطابقت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے کہ آج کل کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اور کس طرح سے مطلب حالات جو ہیں وہ بدل کر آگے رستہ اپنا بنا رہے ہیں۔ بہرحال بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حدیث نمبر 175 ہے اس چیپٹر کی پہلی حدیث۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ اس کو ہم اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اکٹھے ہی تقریباً ایک جیسی ملتی جلتی حدیث ہیں۔ اس کے فوائد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سفر کے لیے سواری مانگی، سفر پہ جانا چاہ رہا ہوگا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، سواری مانگی، آپ نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا میں ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا مجورہ یا مذکورہ اجر جو ہے وہ بیان کیا، جس سے دلالت علی الخیر کی ترغیب ملتی ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی باعث اجر ہے۔ یعنی ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی، آپ کے پاس سواری نہیں تو آپ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، تو ایک دوسرے شخص نے بتایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر سکتا ہے۔ یعنی اس شخص نے، اس آدمی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، لیکن صرف ایک آدمی کا راستہ بتایا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ تو صرف اتنے سے ہی واقعے پر یا اس آدمی کے اتنے سے عمل پر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت فرما دی کہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے۔ یعنی اگر وہ آدمی جو ہے وہ سواری حاصل ہوتی ہے اسے، اور اس کے اوپر وہ کسی نیک کام کے لیے یا کسی روزی کے لیے یا جس بھی میٹر میں جاتا ہے، اگر وہ اچھا کام ہے تو یقیناً اس میں اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اس کا اجر برابر ملے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی مطلب کوشش کرنی ہے، اور بہت ہی مختصر کوشش بھی کبھی بہت بڑے بڑے اجر بھی دے سکتی ہے۔ اور دیکھیں اس میں کتنی مختصر کوشش ہے، لیکن اس نے اگر کوئی بڑا اجر یا بڑا کام کیا اس اپنے عمل سے، تو اس کا دیکھو کتنا بڑا اجر اس کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 176، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا۔
جس نے کسی کو کس ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا. یہ ان کے اجروں میں کچھ کمی بھی نہیں کرے گا. یعنی جن کو اجر جو کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں یا پیروی کر رہے ہیں، ان کو تو ان کا اجر جو ہے وہ پورا پورا ملے گا، لیکن اس کے برابر اجر اس کو بھی ملے گا جس نے ان کو اس ہدایت کی طرف بلایا، اس رستے کی طرف جس نے ڈال دیا. اور اسی طرح سے اس کے اپوزٹ، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا، کسی گناہ کی طرف، کسی بیرا روی کی طرف جو راغب کرے گا کسی کو، تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال بھی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں کو بھی کچھ کم نہیں کرے گا. یہ جس طرح سے بھلائی کا معاملہ ہے، بالکل اسی طرح سے اپوزٹ بھی ہے کہ جو کرنے والے ہیں، گناہ کا کام کرنے والے ہیں، ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی، لیکن جتنا ان کو گناہ ہو رہا ہے اس کے برابر اس شخص کو بھی گناہ ہوگا جس نے ان کو اس رستے پہ لگایا، جس نے ان کو اس رستے کی طرف راغب کیا. تو ہمیں اس سے بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے، اور پچھلی احادیث میں بھی ہم نے تقریباً اس سے ملتی جلتی بھی یہی مطلب تھی کہ اگر کوئی نیکی کی طرف مطلب راغب کر دیا یا نیا کچھ ایسا کام کر دیا جو بعد میں دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے بھلائی ہوگا، تو وہ جتنے لوگ وہ کام کریں گے اس کا برابر اجر جو ہے وہ اس کو ملے گا. اسی طرح سے برائی کا معاملہ ہے کہ اگر وہ کسی برائی کی طرف بلاتا ہے تو یقیناً اس کا گناہ جو ہے اس کی طرف بھی ملے گا، ان لوگوں کی طرف بھی ملے گا جو اس گناہ کو یا اس برائی کو شروع کرنے میں یا اس کو ترغیب دینے میں اس کے ساتھ تھے. فوائد میں دعوت دے بلائے کا مطلب ہے اپنے عمل یا قوت سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی طرف ترغیب دے. یعنی اپنے عمل چاہے وہ خود کر کے ترغیب دے یا چاہے مطلب زبانی اپنے الفاظ کے ذریعے یا اپنی نصیحت کے ذریعے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دے. یہ سارا کچھ اس میں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا عند اللہ ماجور یا ماخوذ ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا یا سزا پائے گا. نیکی یا برائی کی طرف بلانے والا اس کے اپنے عمل کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ضرور ہوگا، بلکہ نیکی کی ترغیب پر اضعافاً مضافہ کئی گنا زیادہ، یعنی کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق، اور برائی کی ترغیب پر متعدد لوگوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہوگا. اب نیکی جب کریں گے، نیکی کی طرف ہے اگر، تو پھر کئی گنا، مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 گنا 7 گنا 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے وہ کر سکتا ہے. برائی کا البتہ جو برائی ہے وہ تو ایک ہی لکھی جاتی ہے، لیکن وہ بھی متعدد ہو سکتی ہے. جتنے لوگوں میں وہ پھیلتی چلی جائے گی اتنی وہ برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس لیے چاہے چھوٹا ہے یا چاہے جتنا بھی معمولی ہے، اگر نیکی کا کام ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اگر برائی کا کام ہے تو اس کو پکڑنا نہیں، اس کی طرف جانا نہیں. حدیث نمبر 177/3 حضرت ابو عباس سہل بن سعدی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا. خیبر یہ ایک جنگ خیبر ہوئی تھی، اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے، بلکہ پتہ ہی ہوگا ہمیں انشاءاللہ. کیا ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. یعنی وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیں گے، اللہ اور اس کے رسول، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. پس لوگوں نے رات یہ بحث کرتے ہوئے گزاری کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے ان میں سے جھنڈا دیا جائے گا. سارے جو ہیں وہی متمنی ہو گئے، چاہے سب کو خواہش تھی، سارے ہی ظاہر محبت کرتے ہیں. تو جب لوگوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سب کے سب امید رکھتے تھے کہ انہیں جھنڈا دیا جائے. آپ نے پوچھا علی ابن طالب کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، یعنی ان کے آنکھوں میں آشوب چشم کا کچھ ان کو تھوڑی تکلیف تھی. تو آپ نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو. چنانچہ وہ لائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا، اپنا جو تھوک ہے، لعاب ہے، وہ لگایا ان کی آنکھوں میں، اور
ان کے حق میں دعا فرمائی، پس وہ اس طرح ٹھیک ہوئے جیسے ان کو کوئی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا، حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، کہا آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا، ان کو جھنڈا دے دیا حضرت علی کو۔ تو حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے مسلمان ہو جائیں۔ میں سوال کیا کہ کیا میں ان سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آرام اور سکون کے ساتھ چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ تم پر اللہ کے حق یہ حق ہے، تم پر اللہ کے یہ حق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے بیش قیمت صرف اونٹوں کے برابر سے بھی بہتر ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے بیش قیمت صرف اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث کا حاصل تو یہ ہے، اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ بھی یقیناً اس میں بھی بہت سارے ہمارے لیے میسیجز ہیں، لیکن ٹاپک کے اعتبار سے اس حدیث کا جو اہم جو نقطہ ہے وہ اس حدیث کے آخری جملے میں ہے کہ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اگر کسی ایک آدمی کا ہدایت یافتہ ہو جانا تمہارے لیے بیش قیمت سرخ اونٹ اونٹوں کی ایک نسل ہے جو بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مطلب نایاب بھی ہوگی، شاید زیادہ مجھے اس کی تحقیق نہیں پتا، لیکن پہلے زمانوں میں بہت ہی زیادہ قیمتی اونٹ تصور کیے جاتے تھے۔ بہرحال بہت ہی بیش قیمت تحفہ ہے یا بہت ہی بیش قیمت انعام ہے، اس سے بھی بہتر ہے کہ اگر ایک آدمی صرف ہدایت پکڑ لے۔ تو اس میں فوائد میں دیکھیں کیا ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، ان کی فضیلت، نبی کریم حضرت علی کی فضیلت کتنی زیادہ تھی، وہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کی ایک بہت بڑی فضیلت اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ بھی پتہ چلا، انہوں نے اپنا لعاب مبارک جو ہے ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئی حضرت علی کی جیسے کہ وہ کبھی کچھ خراب ہو ہی نہیں تھی، ان میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاد کے طریقے کا بیان ہے کہ پہلے کافروں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، اگر وہ اسے رد کر دیں تو پھر جہاد کیا جائے، جیسا کہ ہم نے سورہ توبہ کے بھی شروع میں دیکھا کہ کس طرح سے دو ٹوک الفاظ میں شروع میں مطلب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ اتنا سخت الفاظ کے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھی جاتی، لیکن جب جہاد کا یا جنگ کا یا قتال کی آیات آئیں تو اس میں بھی کہا کہ جہاد کرو، جنگ کرو، ان کے خلاف ان کا قتال کرو، لیکن اگر کوئی پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو جہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، پھر اس کو محفوظ مقام تک بھی پہنچا دو۔ یعنی اگر وہ پناہ طلب کرے گا تو پھر اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جنگ کے اصول بھی کتنے واضح ہیں اور کتنے ہی اس میں حکمت بھرے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، اور ایک بندہ بھی اگر اسلام کی طرف آ گیا تو سمجھو کہ ایک پوری نسل جو ہے وہ اسلام کی طرف آ گئی، اور اس کا کتنا اجر ان لوگوں کا ہوگا جس نے ان کو راغب کیا اسلام کی طرف۔ بہرحال جہاد بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے یا اس کے آغاز میں دعوت دینے سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے تو جہاد میں شریک لوگوں کو نو مسلموں کے اعمال خیر کا اجر ملے گا۔ یعنی جہاد کے نتیجے میں جتنے مسلمان ہوں گے وہ جتنا عمل کریں گے اس کا اجر ان کو برابر ملے گا جو اس جہاد میں شریک تھے، جن کی وجہ سے یہ جہاد جو ہے وہ آگے بڑھا تھا اور جن کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلی حدیث بھی ایک مختصر سی ہے، اس کو دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 178/4 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کا نام ہے اسلم قبیلے سے ایک نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں شخص کے پاس جاؤ،
اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیمار ہو گیا، یعنی وہ اپنے سامان یعنی اس کی طرف راستہ بتایا کہ اس سے جا کے سامان جہاد لے لو، چنانچہ وہ نوجوان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تم نے جہاد کی تیاری کی ہے۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے فلانی، اس کو وہ سامان دے دے جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز مت روکنا، اپنے پاس کوئی چیز مت رکھنا، جتنا سامان ہے سارا دے دو، اللہ کی قسم تو اس میں سے کوئی چیز روک کر نہیں رکھے گی کہ پھر تمہارے لیے اس میں برکت ہو۔ تم اس میں سے کوئی سامان نہیں روک رکھے پھر اس میں برکت ہو، یعنی اگر تم نے سے اس میں کوئی سامان روک دیے تو اس میں تمہارے لیے برکت باقی نہیں رہے گی، یعنی سامان کو روکنا بے برکتی کا باعث ہوگا۔ یہ بھی ایک عام سی الفاظ، واضح سے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس، میں جہاد کی تیاری کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ سامان جو ہے جہاد کی تیاری کا، تلوار اور نیزہ اور باقی ڈھال وغیرہ یا جو بھی ان کا سامان ساز سامان ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی یا ایک صحابہ کی طرف بھیجا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ لو، اور پھر وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے وہ سامان جو ہے وہ مہیا بھی کر دیا ان کو۔ اس کے فوائد میں ہم اگر دیکھیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نیکی کے کام کے لیے انسان نے تیاری کی ہو لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے وہ قاصر رہے، تو وہی ساز و سامان اگر کسی اور کو دے دے گا تو وہ بھی اس کے لیے اس کے ساتھ عمل خیر یا اجر جہاد میں برابر شریک ہوگا۔ یعنی اگر اس نے وہ سامان جو ہے اس کو دے دیا اور وہ اس سے کے ذریعے تیاری کرتے ہوئے جہاد میں شریک ہوا، جہاد میں حصہ لیا، اور تو اس کو جہاد میں شریک ہونے کا، جہاد میں حصہ لینے کا، اور اس کا جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اجر وہ اس شخص کو بھی ملے گا جو بیماری کی وجہ سے اس عمل میں، اس جہاد میں تو نہیں شامل ہو سکا لیکن اس نے کسی کی مدد کی کہ وہ اس جہاد میں شامل ہو۔ تو یہ بھی حدیث جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور دوسرے معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے مال کو اپنے پاس روکے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے مال کو اپنے پاس روکے رکھنا بے برکتی اور اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہے۔ اسی حدیث کے آخری حصے میں ہمیں ملا کہ اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ سارے کا سارا سامان دے دو اور اس میں سے کوئی چیز مت رکھنا، اگر تم کی چیز رکھو گی تو اس میں سے برکت نہیں ہوگی، یعنی کوئی ایسی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے جو آپ خود استعمال نہیں کر رہے اور زیادہ معنی نہیں رکھتی آپ کے پاس، اگر وہ اللہ کے راستے میں آپ اس کو خرچ کریں اور اس کو استعمال کرنے والا جو ہے اس سے کوئی نیکی کا کام کرے تو یقیناً اس سے آپ کی اجر میں اضافہ ہوگا۔ اس کی بجائے اگر اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور پڑی چیز جو ہے وہ زنگ کھا جائے اور ناکارہ ہو جائے تو اپنے پاس رکھنے کی سے بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی مال دیا ہوا ہے، ایک فضل اللہ تعالیٰ کا ہے جس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا بلکہ اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھا ہوا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی ترغیب ملتی ہے کہ مطلب کچھ استعمال شدہ چیزیں جو ہیں جو مطلب اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں کو ہدیہ کر دینا یا گفٹ کر دینا، کچھ نادار لوگوں کو یا غریب لوگوں کو، لیکن اچھی حالت میں ہوں، ایسے نہیں کہ پھٹے پرانے جو ہیں جن کو خود پہننے کا من نہیں وہ کسی اور کو دے دیے، تو ایسے میں تو ٹھیک ہے مطلب ضرور مدر ہوگی لیکن اس کا اجر ضرور کم ہو جائے گا۔ تو اجر جو ہے وہ آپ کی نیت کے مطابق ہے، اچھا اور صاف ستھرا جو سامان ہے جو اضافی ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا، وہ آپ کسی کو ہدیہ کریں، کسی کو تحفہ دے دیں تو یقیناً اس کو استعمال کرنے والا اس کو استعمال کر کے جو بھی اجر کمائے گا تو اس میں برابر ہی حصہ ہوگا اس کا بھی جو اس نے اس کی مدد کی۔ تو بہرحال آج کی حدیث جو ہے وہ بہت ہی اہم تھی، اور اہم سبق یہی ہے کہ نیکی کے راستے کی طرف خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں، تو اس راستے کے اوپر جتنے لوگ پھر چلتے جائیں گے وہ پورے کے پورا اجر جو ہے ان پورے کے پورے لوگوں کا، جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک چلیں گے تو ان سب کا اجر جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اور کتنے گنا بڑھ چڑھ کر ملے گا وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
وہاں دوسری طرف ہمیں کسی بھی نیک اور گناہ کے کاموں کو، برائی کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسا طریقہ شروع ہو گیا یا ایسی کسی کو ترغیب مل گئی کہ وہ یہ بھی آگے بڑھتا چلا گیا، تو پھر اس میں پھر گناہ میں یا جو عذاب جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہ یہ دونوں پہلو خاص کر آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، کہ سوشل میڈیا میں مطلب لنکس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ شیئر کیے جاتے ہیں، اور اس میں کس کس طرح کے مواد ہوتا ہے، تو اس سے ضرور ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھیج دے تو اس کو کوشش کریں کہ اپنے ڈھکے چپے الفاظ میں یا جس طرح سے مناسب ہو اس کو ترغیب دیں کہ ایسا مت کرے، اور آگے بھی فارورڈ کرنے سے یا اس کو مزید پھیلانے سے ضرور رکنا چاہیے۔ اور جو دین کے معاملات کے ریلیٹڈ احادیث وغیرہ اور یہ اس طرح کے جو آتی ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی ہمیں کیئرفل، اس میں بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی صحیح ریفرنس کے ساتھ ہے، اور مطلب قرآن و سنت سے مطابقت اگر رکھتی ہے وہ بات یا کوئی کلپس یا جو بھی ہے، تو پھر اس کو ہم فارورڈ کریں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی چیز پڑھنے میں دیکھنے میں اچھی لگی اور ہم اس کو فارورڈ کر دیں اور اس میں پھر دین کا کوئی عنصر نہ ہو، بلکہ بعض دفعہ بدعات کے بہت سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیئرفل رہنا ہے گناہ کے معاملوں میں تو انتہائی سختی کے ساتھ، اور دوسرے جو میٹرز ہیں، جو نیکی کے معاملات ہیں، اس میں احتیاط کے ساتھ ہمیں اس چیز کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے روزمرہ معاملات میں ہماری دل کی گرہیں جو ہیں ان کو کھول دے، اور ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح سوچ عطا فرمائے، جس کے ہم نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھیوں کا بھی فائدہ اور بھلائی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا رمضان کے حوالے سے کوئی بات ہے تو آپ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری وعلیکم۔ طرف سے سب کو سلام۔ جی اشفاق صاحب، یہ کیا نام ہے، یہ شب برات تقریباً آ رہی ہے، تو اس کے منانے کے حوالے سے کچھ میرے پاس حدیث تھی، تو پیش کیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایکچولی دراصل ہمارے ہاں شعبان کے مہینے کے متعلق کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کچھ مسلمان نصف رمضان کے دن روزہ اور رات کو قیام کرتے ہوئے شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق سب احادیث موضوع، من گھڑت اور ضعیف ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں، اور اس رات کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ نہ تو اس میں تلاوت قرآن کی فضیلت اور خصوصیت ہے، اور نہ ہی نماز اور جماعت کی ہے۔ یہ فتاوی اسلامیہ سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے کے لیے آسمان دنیا پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پر نزول صرف 15 شعبان کی رات نہیں ہوتا، بلکہ سال کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں ہماری قسمت، عمر اور رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ دخان میں ذکر کی گئی برکتوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اور پھر کچھ لوگوں کا کہنا کہ بے شک اس رات میں عبادت کے متعلق احادیث ضعیف ہیں، لیکن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ سب کیسے غلط ہو سکتی ہیں؟ سوال کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضعیف احادیث پر قطعاً عمل نہیں کیا جا سکتا، ضعیف احادیث پر قطعاً عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور ایک مسلمان کو شریعت قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر جو سارے لوگ کر رہے ہوں۔ تمہارے یہاں تک بہت سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، لیکن یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ 15 شعبان کی رات شب برات منانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا یہ ایک بدعت ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی بات
سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے کام ہیں، بدترین کام نئے کام ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ 15 شعبان جو ہے، اس کو یہ رات منانا، ساری رات عبادت کرنا، اور یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتویں آسمان میں آتا ہے تو رزق بانٹتا ہے، عمر دراز کرتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو لیلۃ قدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو یہ تھا پیغام آپ سب کے لیے، تو اس حدیث کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ تو آپ روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخری شب میں مانگا کرے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ایک ہی دن آئے گا پوچھنے کا، ہاں کوئی ہے؟ یہ تو بنیادی کہ ایک عقل میں بات بیٹھتی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر رات آ کے پوچھتا ہے، کوئی مانگنے والا، وہ بھی رات کے آخری پہر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہر رات اللہ سبحانہ سے عبادت کرنے کی، ہر رات مانگنے کی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، واللہ عالم بالصواب۔ جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، آپ نے جو ایک موضوع چنا آج کے لیے، وہ انتہائی اہم موضوع، اور اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملیں گی۔ اس میں ہم نے جو بدعت کا پچھلے دنوں میں جو چیپٹر پڑھا، اس کی بھی ایک تقویت ملتی ہے کہ کس طرح سے بدعات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، اور عام بندہ جو میرے جیسا جو زیادہ سوچ سمجھ نہیں رکھتا، یا جس کی زیادہ تحقیق نہیں ہے، اس کو جب یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ہے حدیث تو اگر کر بھی لیا جائے تو نیکی کا کام ہی نہ کر لیں، تو نیکی بدعت کی ڈیفینیشن ہی ہم نے یہی پڑھی ہے کہ نیکی یا ثواب کی غرض سے، یا کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا، یا کسی کا بھی قرب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی، تو وہ بدعت ہے۔ تو یہ اگر کوئی ایسی کام جو ہے وہ بدعت کی ڈیفینیشن میں شمار ہوتا ہے، تو بدعت چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بلکہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا کوئی جواز ہی نہیں، کوئی مطلب سند ہی نہیں ہے۔ بدعت ہمیشہ بدعت ہے، چاہے جو چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو اس سے ہمیں ضرور بچنا ہے، ضرور اور ضرور بچنا ہے۔ اور جیسا کہ آج آپ نے شفیق صاحب نے بتایا، ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا میں ہمیں ابھی جیسے بات ہو رہی کہ سوشل میڈیا میں ہمیں بہت سارے پیغامات ملیں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے، اس میں عبادات کے حوالے سے، اور اس طرح سے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک تو جس کی طرف سے آیا ہے اس کو اگر جانتے ہیں، یا کسی طرح سے اس کو منع کر دیں کہ دیکھو یہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے، یہ ایک بدعت ہے، اس کو مت پھیلاؤ۔ اور دوسرا، خود اس کو آگے پھیلانے کا جواز نہ بنے۔ تو یہ بھی ایک صدقہ خیریہ ہوگا یقیناً، کہ اگر اس کا آپ کی کوئی بات سمجھ کے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں نے وہ فارورڈ کر دیا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ نے مجھے واپس رپلائی کیا کہ یہ دیکھو یہ چیز جو ہے، یہ اس کی صحیح اصل جو ہے وہ نہیں ہے، اسلام قرآن و سنت سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بدعت کا عمل ہے، تو اس کو آپ اجتناب کرو۔ تو میں اگر رک گیا، میں نے اگر سوچ لیا، یا اللہ نے مجھے مطلب اس کی صحیح سمجھ دے دی، اور میں نے اپنے آپ کو روک لیا، تو مجھے جتنا اجر ملے گا یقیناً اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج کے سبق سے ہی ہمیں ایک ایڈیشنل پوائنٹ میں مل گیا کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، برائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اس کو روک کر، نیکی کے کاموں میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مدد کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور نیکی اور بدعت کو اور گمراہی والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم روکنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ جی اگر کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو۔ بس وہ کیا نام ہے، ہر جمعرات کو میرا آپ سب کو یہی پیغام ہوتا ہے کہ جمعہ انشاءاللہ کل ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، اور جلد مسجد میں جانے کی کوشش کرے، اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا کی جائے، قبول ہوتی ہے، وہ ہے زیادہ سے زیادہ مینہ نہیں کیا، وہ عصر سے لے کے مغرب تک۔ اس میں شیخ صحابہ جو تھے جمعہ والے دن عصر سے مغرب تک، وہ تو مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے، وہ مسجد سے
نکلتے ہی نہیں تھے کہ جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے۔ تو ہوں، ہمیں بھی چاہیے کہ مہندی کے اس وقت کی اہمیت کو جانیں ہم لوگ۔ ہمارا کام ہی سارا الٹ ہے، جمعے والے دن ہم لوگ پکنک پہ چلے جاتے ہیں، کوئی بیچ پہ جا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہاں تو ہم لوگ اپنی خوشی منانے کے لیے نکل جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت کو، اس قیمتی وقت کی اہمیت جان کے ہمیں اللہ سبحانہ کی عبادت کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کرے۔ اور رمضان آنے والا ہے، ابھی سے آپ نیت کریں، یا رب العالمین رمضان آنے والا ہے، تندرستی دینا، ایمان کی حالت میں مجھے اس رمضان میں داخل کر دینا۔ اگر تو وہ رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت پہ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں اب سے نیت کرنی چاہیے، اور شوق، اور اپنے بچوں کو شوق دلانا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو بھی جو نہیں رکھ سکتے ان کو ایک شوق دلائیں، ان کو تربیت کریں، اس کو کم از کم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے روزہ رکھوا دیں کہ یہ روزہ تمہارا 2 گھنٹے ہے، 3 گھنٹے، تو یہ تربیت کریں اس کو کہ وہ آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ روزے کو پورا کریں انشاءاللہ۔ تو ابھی سے ہمیں یہ عمل جو ہے اپنے بچوں سے بھی یہ کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دائے اس رمضان میں رمضان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ بسم اللہ۔ تو میرا بھائی بھی تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کی بھی نیت تھی انشاءاللہ، تو وہ بھی نے کہ آخر رمضان میں وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی مغفرت کرے، اور ہمیں بھی معاف فرمائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم بالصواب۔ جی آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن۔ جی اس کے ساتھ ہی پھر اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ، اگلے ہفتے انشاءاللہ اتوار کو پھر حاضر ہوں گے، اور کیونکہ صبح نماز کا وقت جو ہے تھوڑا سا اور پیچھے چلا گیا، تو دیکھیں گے اگر مناسب ہوا تو اتوار کو ٹائم بھی تھوڑا سا چینج کر لیں گے، تاکہ پھر آگے رمضان میں بھی ہمیں تھوڑی سی سہولت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جی تو اسی کے ساتھ برخاست کرتے ہیں آج کے مسئلے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری جتنی مشکلیں ہیں وہ آسان کرے، ہماری جتنی نیتیں ہیں، صاف نیتیں ہیں، اچھی نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے کاروبار کے مسائل، ہمارے بچوں کے مسائل، یا جتنے بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں خاص رہنمائی اور مدد فرمائے، اور اس میں ہمیں دین و دنیا کی جو آسانیاں اور آسائشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور خاص کر ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں اس دنیا میں عطا فرمائے جس کا اجر ہم آخرت میں بھی پا سکیں، اور والدین کو اللہ تعالیٰ ہمارے ضرور اپنے خاص فضل و کرم سے جو حیات ہیں وہ بڑے ہی پر صحت زندگی ان کو عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے والدین، ہمارے بہن بھائی، نیک رشتہ دار، سارے مومنین جو ہیں، ان کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔